أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج کے عنوان، آج کے ٹاپک کی بات آپ حضرات تک پہنچ چکی ہے، اور آج کا موضوع سخن ہے شہادت حسین، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس سے پہلے کہ شہادت حسین کا واقعہ بیان کروں، میں آپ حضرات کے سامنے ان سے پہلے یعنی اسلام کی جو تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات پیش آئے اسلام کے اندر یا شہادتوں کا معاملہ جو پیش آیا، وہ ذرا آپ کے سامنے پہلے رکھتے چلوں، اور جب ہم پہلے سے شروع سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے میں نے آل عمران کی آیت نمبر 169 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، انہیں مردہ نہ سمجھو، اور
بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، اپنی گردنیں کٹوا لی، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کیسا زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ اسی طرح سے ہیں جس طرح دنیا کی زندگی، دنیا میں جس طرح زندہ ہے ویسا زندہ ہے۔ یہ ہمارے کچھ مسلمانوں کا عقیدہ اور ان کی سوچ، ان کی سمجھ ہے۔ اللہ بول رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں، تم نہیں جانتے، تم کہیں نہیں پہچانتے، تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ وہ زندگی برزخی زندگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتلا کے چلوں کہ آدمی زندہ ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہوتی نہیں۔ آدمی جب فوت ہو جاتا، جب مر جاتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہوتی، اس کے بچے یتیم ہوتے، ہے نا؟ اور اس کی وراثت تقسیم کی جاتی، اس کی وراثت بھی تقسیم کی جاتی۔ تو شہید جو اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، لیکن شہیدی مرتبہ پا کر کے گیا۔ تب وہ شہید ہونے کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے آدمی نیچرل ڈیتھ ہو، قدرتی موت آئے، تو بھی اس کی بیوی بیوہ ہوتی، اگر شہید ہوئے تو بھی اس کی بیوی بیوہ ہوتی، کیونکہ وہ مر گیا۔ شہید ہوا یہ الگ بات ہے، اس کا درجہ بلند ہے، اس کا درجہ الگ ہے، لیکن بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے بھی یتیم ہو گئے، جس طرح سے عام موت کے بعد اس کے بچے بھی یتیم ہوتے ہیں، اور اس کی وراثت بھی تقسیم کی جاتی۔ وراثت کب تقسیم ہوتی؟ زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ ہاں بھائی، زندگی میں تقسیم ہوتی وراثت کے مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد وراثت اسی کو کہا جاتا کہ آدمی مرنے کے بعد جو اس نے جائیداد چھوڑی، جو پراپرٹی چھوڑی، وہ اپنی اولاد میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، یاد رکھنا۔ بہت سے لوگ زندگی میں تقسیم کر دیتے، میرے یہ بیٹے کو یہ گھر ہے، یہ بیٹے کا یہ گھر ہے، بیٹی کا وہ زمین ہے، بیٹی کی وہ مکان ہے۔ یہ وراثت نہیں۔ دنیا میں اگر جو آپ زندگی میں جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ گفٹ ہوتا ہے، تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور جب زندگی میں آپ جو اولاد کو دیتے ہیں تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ کے جانا، دونوں کو برابر دینا چاہیے، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ نہیں، اگر زندگی میں دے رہے تو۔ لیکن مرنے کے بعد اگر تقسیم ہوتا ہے وراثت تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، لیکن زندگی میں نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو پھر دونوں کو برابر دینا، کیونکہ وہ وراثت نہیں، تو زندگی میں تحفہ دے رہا ہے، ان کو گفٹ کر رہا ہے، تو گفٹ جو ہے، گفٹ کے حقدار دونوں برابر ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی۔ تو لہذا یہاں پر جو زندہ کہا گیا شہید کو اور اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ کیسا ہے اللہ کو معلوم۔ وہ برزخی زندگی ہے۔ آدمی کو قبر میں ڈالنے کے بعد قیامت تک وہ قبر میں رہتا، اس کو برزخ کے اندر رہتا۔ برزخی زندگی میں یا تو اس کو آرام ہے یا اس کو تکلیف ہے۔ قیامت تک وہ یا تو آرام میں رہے گا یا تکلیف میں اور عذابوں میں مبتلا ہو کے رہے گا۔
یہ برزخی زندگی، اور برزخی زندگی دنیا کی زندگی سے الگ ہے۔ زندگی کے الگ الگ مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے روحوں کو پیدا کیا، اس کو عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا کہا گیا۔ تو وہ ایک زندگی۔ پھر اس کے بعد جب آدمی ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ کی زندگی یہ دوسری زندگی۔ عالم ارواح کی زندگی الگ ہے، ماں کے پیٹ کی زندگی الگ ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے جب انسان باہر آتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی یہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد قبر کی زندگی جو قیامت تک چلے گی وہ زندگی الگ ہے، جس کو برزخی زندگی کہا گیا، وہ بھی الگ ہے۔ اس کے بعد حشر کے میدان کی زندگی جو 50,000 سال کی ہوگی، وہ زندگی بھی مختلف ہے، ان تمام زندگیوں سے الگ ہے۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہوگا حشر کے میدان میں، یا تو آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اب یہ جنت والی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی، وہ زندگی بھی ان پہلے تمام زندگیوں سے الگ ہے، ایک سے ایک میل نہیں کھاتی، سب زندگیاں الگ الگ ہیں۔ تو اسی طرح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ہے کہا تو وہ زندگی الگ ہے، اس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسی زندگی۔ اور رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کیسا دے جاتا ہے؟ جیسا دنیا میں رزق ہم کھانا کھاتے ہیں ویسا کھانا دیتے نہیں، وہ رزق بھی حدیثوں میں سیرت میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کی روح کو سبز پرندوں کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ پرندے عرش سے لٹکے ہوئے قندیلوں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں اور جنت کے باغوں میں سے وہ چرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اس طرح اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ جیسا یہاں پر دسترخوان بچھا کے تمہارے کو مہمان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہو، ایسا نہیں، وہ بعد میں جنت میں جانے کے بعد میں وہ نعمتیں الگ ہے۔ لیکن جنت جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ زندہ کس طرح سے ہے اور رزق کیسا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی طرح وہ زندگی نہیں۔ دوسری آیت میں نے سورہ زمر کی آپ کے سامنے تلاوت کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو زیادہ اجر دیتا ہے، بے حساب اجر دیتا ہے، بغیر حساب، بے حساب اجر صبر کرنے والوں۔ لیکن یہاں پہ صبر کا معاملہ نہیں ہے، ہائے واویلا ہوتا ہے، سینہ کوبی ہوتی ہے، تماچے مارے جاتے گالوں پہ، گریبان چاک کیا جاتا، انگاروں میں کودا جاتا، اپنے آپ کو زخم کیا جاتا۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھ لو، تم نے اسلام کا جو ہے چہرہ ہی بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام سے اس کا دور کا بھی کوئی جو ہے تعلق نہیں۔ یہ جہالت کے امور ہے، یہ جاہلوں کا، کافروں کا شیوا ہے جو اس طرح کے جو ہے ماتم کرتے ہیں۔ اسلام میں ماتم کا کوئی مقام نہیں، ماتم کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے، صبر کرنے کا حکم دیا۔ اور آج 10 محرم ہے، عاشورہ کا دن، اور عاشورے کے دن کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ میں غالباً بتایا میں کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت اس کے اندر ہے کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اس دن روزہ رکھا وہ خوش قسمت ہے، پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائے۔ جو روزہ نہیں رکھا وہ بد قسمت ہے، اس کے گناہ معاف نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اس دن کا احترام کرتے تھے۔
اور یہ عاشورے کا دن کی فضیلت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اسی لیے اس دن کی فضیلت ہے۔ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی، یہ ضرور ہوئی، یہ صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ سے عاشورے کے دن کو فضیلت ملی یہ نہیں۔ عاشورے کے دن فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مکہ میں بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور بتایا جاتا یہ روزہ پہلے فرض تھا۔ تو جب مکہ سے مدینہ گئے وہاں دیکھا یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے پوچھا کہ تم آج کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تم آج روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون اس کے لشکر سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا۔ تو اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں ہم، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ مدینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کیا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آج کا روزہ رکھو، رکھ رہے تھے روزہ۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہیے، ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، تو یہاں پر یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اگر ہم بھی اس دن روزہ رکھیں، اس دن کی تعظیم کریں تو پھر ان کی مخالفت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، انشاءاللہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اسی لیے آج امت کو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ۔ 10 تاریخ کا روزہ اس کی فضیلت بتا دیا، اور 9 تاریخ کا روزہ اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو یہاں پر روزہ رکھنے کا حکم ہے شریعت کے اندر۔ تم سبیلیں لگا رہے ہو، پانی کے، شربتوں کے، سبیلیں لگا رہے، کھانے پکا رہے، ڈشاں بنا رہے، مزے کر رہے، اور پتہ نہیں دھوم دھڑاکا، ناچ گانا، میوزک، سب چیز جو کہ اسلام میں حرام ہے، تم نے اس کو اپنا لیا، اور شہادت حسین کے نام پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نام پر تم ناچ گانا، ڈھول تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ غم ہے، یا ان کی شہادت کا جشن منا رہے ہو؟ کیا کر رہے تم لوگوں کو اسلام کیسا بتا رہے ہو؟ غیر مسلم اگر تمہیں دیکھے گا تو سمجھیں گے کہ اسلام یہی ہے۔ اگر اسلام یہی ہے تو پھر ہمارے میں ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہمارے میں ان میں۔ ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کوئی اور چیز ہے، لیکن اگر یہ دیکھیں گے تو کافر لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم اور وہ لوگ برابر ہیں، ہمارے پاس بھی ڈھول تاشے ہے، ہمارے پاس بھی ڈی جے بجتے ہیں، تم بھی ڈی جے بجا رہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے تو روزہ رکھیے۔ اور ایک جگہ سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس انجام کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے جو شہادت کے نام پہ، عاشورے کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ جان لیں گے کہ آخرکار ان کا انجام کس طرف جانے والا ہے، وہ کس انجام کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں نے کہا کہ اسلام کی تاریخ پہلے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، خلیفۃ المسلمین کون بنے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے بنے گا۔ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، مہاجرین میں سے خلیفہ بنے گا۔ لیکن مدینہ والے انصار وہ کہنے لگے کہ نہیں، انصار میں سے کوئی خلیفہ بنے گا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کر لو، جھگڑا مت کرو، ایک خلیفہ مہاجرین کی طرف سے اور ایک خلیفہ انصار کی طرف سے بنا لو، جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو اختلاف آ گیا کہ کیا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے اور صحابہ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہے خلیفہ قریش میں سے ہوگا، خلیفہ کہیے یا امیر کہیے، وہ خلیفہ یا امیر قریش میں سے ہو گیا۔ یہ بات کہنا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے معتبر اشخاص ہیں، معتبر ہستیاں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا ہوا، کیونکہ یہ دونوں بھی قریش سے ہیں۔ حضرت عمر کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر جس راستے سے نکلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے، ایسی ہستی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو عمر جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں، لہذا عمر کو بنا لو یا پھر جو ہے ابو عبیدہ بن جراح کو بھی بنا لو۔ تو یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا اور بیعت کر لیا خلافت کے لیے کہ میں خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں۔ تو ان کا یہ بیعت لینا دیکھ کر کے سارے صحابہ امڑ پڑے، دوڑ دوڑ کے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ لوگوں نے اچھال دیا کہ حضرت حسین کا حق ابو بکر نے چھینا، حضرت عمر نے چھینا، حضرت عثمان نے چھینا۔ یہ رافضی، یہ شیعہ لوگوں کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ حضرت حسین، حضرت علی کا، بلکہ حضرت علی کا جو ہے حق انہوں نے مار لیا۔ حضرت علی کو پہلے خلیفہ بنانا تھا لیکن انہوں نے ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان، یہ تینوں نے ان کا حق مارا۔ تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا دیے، اشارے دے دیے کہ خلیفہ کون بنے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ کی جو ہے وفات کا وقت قریب تھا، آخری ایام میں تھے، آپ نماز کے لیے بھی مسجد میں جانے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے جانے گئے، غشی کھا کے گر گئے، غشی طاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو پھر اٹھنا چاہے، پانی میں ہاتھ ڈالا وضو بنانے کے لیے، پانی میں ہاتھ ڈالا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ 2-3 مرتبہ یہی ماجرا ہوا تو بعد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ اشارہ نہیں، یہ خلافت کی طرف کہ میرے بعد اگر میرے مصلی پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ابو بکر ہے جو میرا ہمیشہ کا ساتھی ہے۔ اس کو کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ وہ جرأت نہیں کر سکتے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے امامت کے لیے آگے بڑھنے کی، آپ عمر کو کہیے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائے۔
اللہ کے نبی کہنے ابو بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، تم عمر کی بات کر رہے ہو۔ غصے سے عائشہ کو فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھائے، 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں آپ بیمار تھے، یہ اشارہ ہے، اور بھی ہے اشارہ، لیکن بات کو لمبی نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے خلیفہ بنے، اور آپ کی جو ہے خلافت جو ہے وہ 2 سال 9 مہینے کچھ مدت تھی، جب تک آپ خلافت آپ کے پاس تھی۔ جب آپ کی وفات ہونے لگی، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو لوگوں نے پوچھا آپ کے بعد آپ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بعد عمر کو خلیفہ بنا لینا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لینا۔ تو لہٰذا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے مدت خلافت 10.5 سال تک تھی۔ 10 سال 6 مہینے آپ خلیفہ کی حیثیت سے رہے، لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ 23 ذی الحجہ یہ تاریخ کو فجر کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قیام کی حالت میں ایک ابو لولو فیروز نامی مجوسی وہ آیا، آپ کو خنجر سے آپ کو زخمی کر دیا، خنجر مار کے آپ کو زخمی کر دیا نماز کی حالت میں۔ یہ حصہ جو ہے پھاڑ دیا گیا، خون نکل رہا اندر سے، انتڑیاں آپ کے باہر نکل۔ اللہ، اس حالت میں بھی آپ نماز جاری رکھ رہے تھے، لیکن جب آپ بالکل حالت آپ کی یہ ہو گئی، آپ نیچے گرنے لگے، تو جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد 3 یا 4 دن آپ زندہ رہیں، اس کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا 26 ذی الحجہ کو آپ کی وفات ہوئی، بعض لوگوں نے کہا ایک روایت کے مطابق پہلے محرم کے دن آپ کی شہادت، آپ کی وفات ہوئی۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد ان سے بھی پوچھا گیا کہ اے عمر، اب آپ کی حالت صحیح نہیں ہے، اب آپ کے بعد آپ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بعد میں کسی ایک کا نام نہیں دوں گا، بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ سلسلہ خاندانی سلسلے کو پسند نہیں کرتا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتا، اور میں کسی ایک کا نام بھی نہیں لوں گا، بلکہ 6 لوگوں کا نام آپ کو بتاؤں گا، ان 6 لوگوں کی جو ہے شورا بنے گی، ان 6 لوگوں میں سے آپ کسی کو بھی خلیفہ چن لینا۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ جانتے نا، وہ 10 لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں وہ 10 لوگوں کا نام لے کر کے ان کو جنتی قرار دیا۔ نام لے کر ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، طلحہ بن زبیر، طلحہ بن عبید اللہ جنتی، زبیر بن عوام جنتی، یہ سب 10 لوگوں کا نام لیے۔ سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید بن زید،
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت میں آپ سے پہلے 2 لوگوں کی وفات ہو چکی تھی، 10 میں سے 2 چلے گئے۔ کون؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ دونوں کی موت پہلے ہو چکی تھی۔ اب بچے 8 میں 8ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی موت کا وقت قریب ہے، تو ان کو نکال دیے تو باقی کتنے بچے؟ 7 لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کا نام لیا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، یہ 6 لوگوں کا نام لیا۔ 7ویں کا نام کیوں نہیں لیا؟ بھائی 7 کا لے لیتے، جب 6 کا لیے وہ 7ویں کا بھی نام لیتے تھے۔ وہ 7ویں کون تھے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ 7ویں کا نام پوچھا گیا، آپ نے 6 کا نام لے لیا، 7ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ 7ویں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا احتیاط کیا تھا انہوں نے کہ میرے خاندان میں خلافت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ کل اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ خلافت کس کو سونپ کر آئی، تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میرے زبان سے یہ آواز، یہ بات نکلنا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنے بہن بھائی کو خلافت دے کے آیا۔ اللہ، اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا، یہ 6 میں سے۔ اللہ، اب 6 لوگوں میں 4 لوگ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے کہ ہٹ گئے کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ 4 کون؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام، یہ چاروں جو ہے ہٹ گئے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں کرتے یہ۔ اب بچے کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پہ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا کہ آپ کسی کو ان میں سے خلیفہ چن لو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں ملے، اکیلے میں، پرسنل ان سے ملاقات کی اور کہا، اے علی، کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ اگر میں حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دوں تو کیا تمہیں یہ بات پسند ہے یا تمہیں اعتراض ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میں سر تسلیم خم کروں گا، ان کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا، مجھے کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں ملے، مل کر ان سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اگر میں علی کو جو ہے خلیفہ جو ہے چن لوں، لوگوں سے کہوں کہ علی کو خلیفہ چن لو، تو کیا تمہیں اس بات پہ کوئی اعتراض ہے، کوئی آبجیکشن ہے؟ انہوں نے بھی کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نو آبجیکشن، آپ علی کو بنا دیجئے، میں ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ باہر آئے، لوگوں کا مجموعہ تھا، سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تو سب لوگوں نے جو ہے آمنا اور صدقنا کہا، سب لوگ اس کو مان لیے، حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال تقریباً جو ہے وہ تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پر مدینے میں بلوائیوں کا غلبہ تھا۔ بلوائی عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مدینے میں آیا تھا۔ وہ آ کر کے جو ہے کہا کہ جو ہے وہاں پر اپنا ایک گروپ بنا لیا، لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، غلط باتیں پیش کر کے یہ نبی نے کہا ہے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کیا، اور اس کا مقصد تھا کہ حضرت عثمان کو جو ہے شہید کرنا۔
الگ الگ حدیثیں، جو جھوٹی حدیثیں اپنی طرف سے گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہا کہ دیکھے عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے حدیث سے اس کو تیار کر کے اس کو جو ہے ٹرینڈ کر کے بھیجا گیا یہودیوں نے، کہ جا کر کے جو ہے زبانی طور پر حضرت عثمان کے پاس جا کر کے کلمہ پڑھنا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، لیکن اندرونی جو ہے ان کی سازشوں کو، ان کے جو ہے معاملات کو جو ہے ہم تک پہنچاتے رہنا۔ تو یہ پہنچاتا گیا اور گروپ بنا لیا، ایک سبائی گروپ بن گیا، بلوائی بھی ان کو کہتے ہیں۔ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ 50 دن، یہ سب کیوں بیان کر رہا ہوں کہ شہادت صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں، اسلام کے اندر شہادت ان سے پہلے بھی، ان سے بڑے بڑے بزرگوں کی شہادت ہوئی، ان سے بڑے بڑے فضیلت یاب صحابہ کرام کی بھی شہادت ہوئی۔ میدان احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا۔ 70 صحابہ وہ اسلام کے لیے جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اسلام کے لیے کافروں کے ہاتھ۔ تو یہ شہادتیں نہیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دن ان کے گھر کے اندر رکھ کر کے قید بند کر دیا گیا، ہاؤس اریسٹ جو بولتے نا، انہی کے گھر میں ان کو قید کر دیا گیا، اور باہر سے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ کوئی ان کو کھانا لے کر کے آتا، کھانا لے جانے نہیں دیتے، کوئی پانی لے کر کے آتا، پانی لے جانے نہیں دیتے، یہاں تک کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پانی کی ہنڈیاں لے کر کے آئی، لیکن ظالموں نے اس ہانڈی کو بھی پھوڑ دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نیچے گر گئی، پانی نہیں پہنچایا۔ روزانہ حضرت عثمان کہتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ نہیں۔ کچھ پینے کے لیے ہے؟ بیوی کہتی کہ نہیں، بس میں روزہ سے ہوں، میں روزہ سے ہوں۔ 50 دن۔ اب 50 دن کے بعد پتہ نہیں اس دن جو ہے حضرت عثمان کے دل میں کیا کھٹکا آیا، پتہ نہیں موت کا خوف، موت کا جو ہے اشارہ ان کو محسوس ہوا، تو کہا کہ مجھے اچھا سا لباس دے دو، میں پہن لوں، اور جو ہے ہو سکتا کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو جو ہے اچھا سا کپڑا پہن لیے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ بلوائی جو ہے گھر کے اوپر سے کود کے اندر داخل ہوئے اور ان کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کا خون، ان کا خون قرآن کریم کے اوپر پڑا، اور بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ان کو بچانے کے لیے آئی تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنانے کے بعد یہاں سے زیادہ جو ہے فتنے کھڑا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں فتنے بہت ہوئے، بہت سے فتنے، لوگوں نے ان کو جو ہے ان کی حکومت کو، ان کی خلافت کو بدنام کرنے اور ان کو بھی شہید کرنے کی پلاننگ تھی، ان کو بھی ختم کرنے کی پلاننگ تھی۔ تو جب انہوں خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ملک شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی کو لکھ کر بھیجا کہ آپ جو ہے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ لیجئے، جو آپ کے بیچ موجود ہیں ان کو پکڑیے اور ان کو جو ہے قتل کرو، ان کے قصاص میں ان کو قتل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، امیر معاویہ میں خلیفہ ضرور بنا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں ابھی کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب جو ہے یہاں پر جو ہے بڑا فتنہ ہے، اور اگر میں ان حالتوں میں اگر میں ان کو قتل کروں گا تو یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ ایسا حالات یہاں پر سچویشن ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ نہیں مار سکتے تو ان کو میرے حوالے کر دو، آپ حوالے کرتا ہوں بول کے بول دو، میں اپنے آدمیوں کو بھیجوں گا، وہ لوگ آ کر کے ان کو گرفتار کریں گے، لائیں گے، میں ان کی گردنیں ماروں گا۔
لیکن بہرحال وہ مطالبہ کرتے رہے. ادھر حضرت علی جو ہے حالات کو دیکھ کر کے وہ جو ہے یہ قدم نہیں اٹھا رہے تھے. تو پھر دونوں میں جو ہے ان کو بلوائیوں نے حضرت علی کو اکسایا کہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے اور جو ہے ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لہذا جنگ کے لیے نکلو. تو بہرحال وہ دونوں کے بیچ میں غلط فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے دونوں کے بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. جنگ صفین کے اندر روایتوں میں بات آتی ہے کہ ایک روایت میں 40,000 مسلمان، دونوں طرف مسلمان ہیں، 40,000 مسلمان شہید ہوئے. ایک روایت میں آتا کہ 70,000. تو بہرحال اتنے مسلمان جو ہے دو طرف مسلمان ہیں شہید ہو گئے ایک غلط فہمی کی وجہ سے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے اور لوگوں نے، بلوائیوں نے جو ہے دونوں کو اکسایا، ادھر جا کے ان کو بھڑکایا، ادھر جا کے ان کو بھڑکایا اور جنگ شروع ہو گئی. تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگ کہے کہ اب جنگ چل رہی تو اب کیا کریں گے، اب کمپرمائز کی بات کریں گے. کمپرمائز کی بات کریں گے. دونوں نے جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا. حکم بلکہ جج، فیصل جج بنایا کہ آئندہ سال ہم یہاں پر آئیں گے اور یہ ابو موسیٰ اشعری جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے سے ہم راضی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہم بھی ان کے فیصلے سے راضی ہیں. اب یہاں پر جو ہے فتنہ پھر کھڑ گیا. اب اسلام کے اندر ٹوٹ شروع ہو گئی، اسلام کے اندر فرقہ بازی وہاں سے شروع ہو گئی. حضرت علی کو ماننے والے، حضرت علی کے ساتھ رہنے والے، ان کو جو ہے ان میں دو گروہ ہو گیا. ایک گروہ کا حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہہ دیا، بولا حضرت علی بھی کافر اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر اور جو ان کا فیصلہ مانتے ہیں وہ بھی کافر. یہی بات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ جب تک آدمی قرآن کو اس طرح سمجھے جس طرح صحابہ نے سمجھا تو ہدایت ملتی. اگر قرآن کو اپنے ذہن سے سمجھنے لگے تو جو ہے تو گمراہ ہو جائے. اس نے قرآن کو اپنے ذہن سے سمجھنے لگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کے لیے ہے. حکم اللہ کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا. لیکن ان لوگوں نے ایک آدمی کو حکم بنا دیا، اس کو حاکم بنا دیا، لہذا یہ کافر ہو گئے. بھائی دنیا کے معاملات ہیں تو آپ اس کو سلجھانے کے لیے کسی کو جج بنائیں گے، کسی کو فیصل بنائیں گے تو یہ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف نہیں. ہاں وہ فیصلے جو ہے اللہ کے ہیں، وہ اللہ کرتے ہیں. دنیا میں جو ہے میں آپ لڑ لیے، یہ تیسرے کو ہم جو ہے جج بنائیں گے، یہ تیسرا جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مانیں گے. اور تیسرا کون؟ معتبر آدمی ہو. تو اس طرح سے جو ہے وہ شریعت میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذہن سے سمجھا اور گمراہ ہو گیا، انہوں کو کافر کہنے لگا. عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا اور وہ ایسا نیک اور متقی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جو ہے علاقے میں بھیجا اور وہاں کے گورنر کو لیٹر دے کر کے بھیجا کہ یہ عبد الرحمن بن ملجم تمہارے پاس آ رہا ہے. یہ جو ہے آدمی اتنا نیک اور جو ہے پابند اور متقی ہے کہ میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں. اللہ، اپنے اوپر اس کو میں ترجیح دیتا ہوں. تو جب یہ آئے گا تو اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی بات ماننا اور اس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنا تعلیم کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے پاس بھیجنا. ایسا شخص جب اس نے قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھنا شروع کر دیا تو گمراہ ہو گیا. جب اس کو قتل کرنے لے گئے، گردن مارنے، تو گردن مارنے گئے تو کہا کہ میری گردن ضرور مارنا، میری زبان کو نہیں کاٹنا، اس پہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ. تو اس طرح سے میرے بھائی وقت ہو گیا کافی. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اس واقعے کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مشورات کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.